مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں کو ایمان کی روشنی، زبان کو ذکر کی مٹھاس اور آنکھوں کو قرآن کے نور سے منور رکھے، آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 51، اس کا ترجمہ۔ اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ لیا، پھر تم نے ان کے بعد بچھڑے کو معبود بنا لیا، حالانکہ تم ظالم تھے۔ تفسیر۔ جب حضرت موسیٰ کو اللہ نے کوہ طور پر بلایا تاکہ وہ وحی تورات حاصل کرے، اللہ نے 40 راتوں تک ان سے ملاقات کا وعدہ کیا۔ ان کی غیر موجودگی میں بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی، یعنی سونے کا ایک بچھڑا بنا کر اسے الہ کہنے لگے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں کے باوجود غفلت اور کمزوری کی انتہا تھی۔ انہوں نے دیکھا تھا کہ اللہ نے انہیں سمندر سے نجات دی، فرعون کو غرق کیا، لیکن پھر بھی وہ اللہ کو چھوڑ کر ایک بے جان مخلوق کے آگے جھک گئے۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جب انسان دل سے اللہ کو بھولتا ہے تو ہر چیز اس کا بچھڑا بن جاتی ہے۔ کبھی دولت، کبھی شہرت، کبھی نفس، کبھی خواہشات، اور یہی سب بندے کو اللہ سے دور کر دیتے ہیں۔ عملی سبق یہ ہے کہ جب دل اللہ سے جڑا رہے تو دنیا کے حال میں نہیں پھنسے گا۔ ایمان میں مضبوطی صرف اسی وقت رہتی ہے جب ذکر الہی جاری رہے۔ جو بندہ اللہ کے وعدے پر قائم رہتا ہے، اللہ اسے کبھی گمراہی میں نہیں چھوڑتا۔ دعا ہے اس رب ذوالجلال سے، اے اللہ ہمارے دل کو اپنے سوا کسی کے آگے نہ جھکنے دے، ہمیں اپنے ذکر سے غافل نہ ہونے دے، اور ہر اس آزمائش سے بچا لے جو ہمیں تجھ سے دور کر دے، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم نے ضیاء القرآن میں سے سیکھا کہ اللہ کے وعدے پر قائم رہنا ایمان کی پہچان ہے۔ بچھڑے کی عبادت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دل جب خالی ہو تو گمراہی بڑھ جاتی ہے۔ ہر وہ چیز جس سے ہم اللہ کو بھول جائیں وہ بچھڑا بن جاتی ہے۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر اور ذکر ہمیں گناہوں کے اندھیرے سے بچاتا ہے۔ روحانی پیغام ہے کہ اپنے دل سے پوچھو، میرا بچھڑا کون سا ہے؟ کیا کوئی ایسی چیز جو اللہ کی یاد سے زیادہ دل میں جگہ رکھتی ہے؟ اگر ہاں تو آج ہی سے نکال دو اور دل کے تخت پر اللہ کا نام بٹھا دو، پھر دیکھنا زندگی میں سکون، نور اور رحمت کی نہریں بہہ پڑیں گی۔ انشاءاللہ اگلی آیت میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بخشش اور رحمت کے ذریعے ان ظالموں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آئیے قرآن سے دلوں کو روشن کیجیے۔